اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں ان کے ہو جاؤ تو ہر چیز انہیں سے مانگو، ان کے ہو انہیں سے مانگو، اپنے دامن پہ نہ احسان پرائے رکھنا، اپنے دامن میں نہ احسان رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار ان کے آنے وہ ہے آنے والے، ان کے آنے کی گھڑی ہے، وہ ہے آنے والے، میرے سرکار کی محفل کو سجائے رکھنا، میرے سرکار کی محفل کو سجائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا، غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا،
مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، جب سوانے پہ خورشید قیامت آئے، جب سوانے پہ خورشید قیامت آئے، اپنی زلفوں کے گناہگار پہ سائے رکھنا، اپنی زلفوں کے گناہگار پہ سائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، شاید اس راہ سے خالد میرے آقا شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے، اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا، اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا۔ سبحان اللہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی فرمائیں اللہ۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں ہمارے نوجوانوں کی حالت بڑی ناگفتہ ہے، اور معاشرے میں جو ہے بالکل جو ہے بے وقعت سا ایک معاشرہ ہمارا تشکیل پا رہا ہے، اور نوجوانوں نے جو ہے اپنی اہمیت کھو دی ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے کے لیے ایک اصلاحی پروگرام سوچتے ہیں، اور انہیں ایک خاصا جو میسیج دینا چاہتے ہیں ہمارے نوجوانوں کے تعلق سے، کہ نوجوانوں کو کیسا ہونا چاہیے، اور اسلام اور اسلامی معاشرے میں جو ہے نا نوجوانوں کی کیا اہمیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوجوانی یہ انسانی زندگی کا سب سے اہم اور سب سے قیمتی مرحلہ ہے کہ انسان کی زندگی کو اگر مرحلہ وار اس کی عمر کے اعتبار سے تقسیم کیا جائے
تو بالعموم اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: بچپن، نوجوانی اور پھر بڑھاپا۔ ان تینوں مراحل میں جو سب سے اہم مرحلہ ہے اور جو انسانی زندگی کی چوٹی کے طور پر جسے دیکھا جاتا ہے وہ نوجوانی کا مرحلہ ہے، اس لیے کہ نوجوانی کا مرحلہ یہ ایک ایسا مرحلہ ہے جو بچپن اور بڑھاپے ان دونوں مرحلوں کے لیے مرکز توجہ ہوتا ہے کہ بچے کے لیے بھی اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اور بوڑھے کی نگاہ میں بھی اس کا بڑا مقام اور بڑا مرتبہ ہوتا ہے۔ یعنی ایک نوجوان اگر چاہے تو جس قوم کا نوجوان یہ راہ مستقیم پر گامزن ہو اور جس طرح اسے ہونا چاہیے، اگر وہ اس طرح آئیڈیل پرسنالٹی کے طور پر اگر اپنے آپ کو اپنی قوم کے سامنے پیش کرنے کی پوزیشن میں ہو تو پھر اس قوم کے بچوں کے لیے بھی ایک گارنٹی بنتا ہے کہ انشاءاللہ یہ بچے جس دن جوان اور نوجوان ہوں گے تو یہ بھی اسی راستے پر چلیں گے، اور بوڑھے بھی اس کو دیکھ کر بوڑھے نہیں ہو پاتے بلکہ ان کے اندر بھی ایک جوانی کی للک اور ایک چاہت یہ موجود ہوتی، بلکہ پوری قوم کے مستقبل کے تعلق سے زمانے کو یہ بتاتا ہے کہ اس قوم کے مستقبل کو کبھی زوال نہیں آئے گا اور کوئی تاریکی اس کے مستقبل کو کبھی چھو کر بھی نہیں جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس قوم کا نوجوان راہ راست پر ہوتا ہے، سیدھے اور سچے راستے پر ہوتا ہے، تو وہ اپنے آپ میں اس بات کی گارنٹی ہوتا ہے کہ اس قوم میں آج وہ لوگ جو اپنے بچپن کے مرحلے میں ہیں وہ بھی جب اس مرحلے میں یعنی جوانی کے مرحلے میں آئیں گے تو وہ بھی اسی راستے پر چلیں گے جس راستے پر یہ نوجوان انجن بن کر آگے آگے چل رہے ہیں اور اپنے پیچھے چلنے والے ان ڈبوں کے لیے انجن کا کام کر کے ان کی صحیح سمت میں چل کر رہنمائی کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح اس قوم کی جو بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں، شیوخ اور بوڑھے حضرات، وہ بھی اپنے آپ میں ایک ہمت، ایک طاقت اور اپنے جذبات کو جوان محسوس کرتے ہیں کہ انہیں کبھی اپنے بڑھاپے پر پچھتاوا اور افسوس نہیں ہوتا، بلکہ ان کے عزم عمر کے بڑھاپے کے مرحلے میں ہونے کے باوجود بھی جوان ہوتے ہیں کہ آج ہمیں عمر کے اس ڈھلان کے مرحلے میں افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنی قوم کی باغ ڈور جن ہاتھوں میں دی ہے وہ ہاتھ راہ راست پر چلنے والوں کے ہاتھ ہے، اور ہماری قوم کا نوجوان یہ بگڑا ہوا نوجوان نہیں ہے بلکہ یہ قوم کو ترقی دینے اور قوم کی فلاح و بہبود کے راستے پر چلنے والا نوجوان ہے۔ تو اس طرح جہاں نوجوانوں کے راہ راست پر گامزن ہونے سے بچوں کو انسپریشن ملتا ہے، وہیں بوڑھوں کو بھی ہمت ملتی ہے اور ان کے بازوؤں کی طاقت ختم ہونے کے بجائے ان کی ہمت مزید جوان ہوتی ہے اور ان کے عزم اور ان کے حوصلے بلند اور طاقتور ہوتے ہیں۔ اسی لیے یہ جو عمر ہوتی ہے نوجوانی کی، یہ کسی بھی قوم کو جب آپ اس کے مستقبل کو دیکھنا چاہیں کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا تو آپ اس قوم کے نوجوانوں کو دیکھ لیں، آپ کو اس قوم کے مستقبل کا اندازہ یہ ہو جائے گا کہ قوم کا آنے والا کل کیسا ہوگا اور اس کا آنے والا مستقبل کیا ہوگا۔ اور خود اسلام میں اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے اگر ہم رہنمائی لینا چاہیں اس حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں اس خاص عمر اور نوجوانوں کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی ظاہری زندگی کے آخری مرحلے میں ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک عام انسان کی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کا جو آخری مرحلہ ہوتا ہے وہ اس کی زندگی کا پورا خلاصہ ہوتا ہے، پورا نچوڑ ہوتا ہے، اور ان ایام کے معاملات، واقعات اور اس کی باتیں یہ بڑی اہمیت کی حامل ہوتی۔ آپ کی شان تو یہ ہے کہ آپ کی زندگی کسی عام انسان کی زندگی نہیں ہے، بلکہ آپ کی زندگی کے ہر مرحلے میں
آپ کی زبان سے نکلنے والا کلام یہ وحی الہی کا درجہ رکھتا ہے اور ثقافت اور پختگی کی آخری منزل کو پہنچا ہوا ہے۔ وہ نبی جب اپنی ظاہری زندگی کے آخری ایام اور آخری مرحلے سے گزر رہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی کے آخری ایام میں جو آخری دستہ آپ نے اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے روانہ فرمایا، اس کی ذمہ داری، اس کا سپہ سالار اور اس کا علم جن ہاتھوں میں دیا وہ ایک نوجوان کا ہاتھ ہے، اور وہ نوجوان ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہ آپ دیکھیے کہ اس مرحلے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بھی موجود ہیں، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح جیسا سپہ سالار جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امین ھذہ الامہ فرمایا وہ بھی موجود ہیں، حضرت خالد بن ولید جیسے جرنیل موجود ہیں۔ لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ظاہری زندگی کے اس آخری مرحلے پر جب علم اسلام کسی ہاتھ میں تھماتے ہیں تو وہ ہاتھ کسی اور کا نہیں بلکہ اس امت کے ایک ابھرتے ہوئے نوجوان کا ہاتھ ہوتا ہے، اور وہ حضرت اسامہ بن زید کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اور آپ اس مرحلے پر جو مرحلہ نصیحت کا مرحلہ ہوتا ہے، وصیت کا مرحلہ ہوتا ہے، تاکید کا مرحلہ ہوتا ہے، اب اس مرحلے کی باتوں کو اس طور پر پلے باندھنے کا وقت ہوتا ہے کہ قیامت تک نسلاً بعد نسلن اس مرحلے کی میں کی جانے والی باتیں اور کیے جانے والے معاملات کو ہم اپنی زندگی میں رہنما معاملہ بنائیں، رہنما بات بنائیں۔ اس مرحلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اب میں قیامت تک کے لیے اپنی امت کی باغ ڈور کی ذمہ داریاں جن کاندھوں پر ڈال رہا ہوں وہ کسی اور کے کاندھے نہیں بلکہ اس امت کے نوجوانوں کے کاندھے۔ نوجوانوں کو وہ مقام عطا کر کے آپ دنیا سے تشریف لے گئے کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اور اس دنیا سے ظاہری طور پر تشریف لے جاتے آپ نے اس امت کی باغ ڈور، اس امت کی قیادت، اس امت کی سیادت اور اس امت کے علم کی سربلندی کا ذمہ جن ہاتھوں میں دیا ہے وہ ہمارے مسلمان نوجوانوں کے ہاتھ ہیں، اور امت کو آپ یہ پیغام دیتے ہوئے دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں کہ میری امت کے نوجوانوں اب اس امت اور اس دین کی فلاح و بہبود، اس کی کامیابی اور ہر مرحلے میں اس کی ترقی یہ تمہارے ہاتھوں میں دے کر جا رہا ہوں۔ اسی طرح جب ہم اسلام کی ابتدائی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج اسلام کا یہ پودا جو ایک شجر سایہ دار کی طرح ہمیں نظر آ رہا ہے، جس کی شاخیں دنیا کے ہر خطے میں پہنچی ہوئی ہیں، ہر شہر میں پہنچی ہوئی ہے، ہر ملک میں پہنچی ہوئی ہے، اور ہر ملک، ہر بر اعظم اور ہر شہر کا رہنے والا انسان اس کی ٹھنڈی چھاؤں میں راحت محسوس کر رہا ہے اور اس کی تعلیمات سے اپنی زندگی کو روشن کر رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شجر جو سایہ دار اور تناور درخت بن کر آج پوری دنیا کو سایہ دے رہا ہے، اس کی جڑوں میں اسلام کی ابتدائی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اس کی جڑوں میں سب سے زیادہ قربانیاں اور جس کا ایک ایک قطرہ خون کام آیا اور جس نے اپنے ایک ایک قطرہ خون سے اس کی آبیاری کی ہے اور اس کو سینچا ہے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس امت کے نوجوان۔ اب اس مرحلے پر جہاں ہم نے یہ دیکھ لیا کہ ہم جس دین کے دامن سے وابستہ ہے، اس دین کے پیغمبر کے نظر میں اس امت کے نوجوانوں کا کیا مقام ہے، اور اس نبی نے اس امت کے نوجوانوں کو دنیا سے ظاہری طور پر جاتے جاتے کس عظیم ذمہ داری ان کے سپرد کی ہے، ہم جب اس آئینے میں اپنی آج کی تاریخ اور اپنے آج کے نوجوانوں کو ہم جب اس فریم میں رکھ کر دیکھتے ہیں تو ایک درد مند دل رکھنے والا انسان اور ایک امت کا درد رکھنے والا مسلمان خون کے آنسو روئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ایک درد مند دل رکھنے والا انسان اپنے سینے میں یہ خون کے آنسو روتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو آپ نے کتنی امیدیں اس امت کے نوجوانوں سے لگائیں کہ ان کے کاندھوں پر اس امت کا مستقبل رکھ دیا، اور ہمارا آج کا نوجوان ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امید پر کتنی آسانی کے ساتھ پانی پھیر رہا ہے۔ آج کا نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ وہ صرف اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، وہ صرف اپنی عمر ضائع کر رہا ہے، وہ صرف اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے یا صرف اپنے اہل خانہ کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ میں اپنے نوجوانوں سے اس مقام پر دست بستہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، تم صرف اپنی نوجوانی کو آگ نہیں لگا رہے ہو،
تم سب اپنی نوجوانی کو برباد نہیں کر رہے ہو, تم صرف اپنی عمر کو برباد نہیں کر رہے ہو. خدا کی قسم اگر تمہارے ان اعمال سے کہ تم اگر جوئے میں ملوث ہو, تم اگر قمار میں ملوث ہو, تم اگر دیگر طرح کی وقت کو ضائع کرنے والی ایکٹیویٹیز میں اگر تم ملوث ہو, اگر اس کی قیمت صرف اگر تمہاری نوجوانی کا ضائع ہونا ہوتا یا تمہاری بربادی اگر اس کی قیمت ہوتی تو اسے قبول کیا جا سکتا تھا. مگر میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں, یہ صرف تمہاری عمر کا ضیاع نہیں ہے, یہ صرف تمہاری عمر کی بربادی اور تمہاری زندگی کی بربادی نہیں ہے, بلکہ ہم جب پیچھے پلٹ کر دیکھتے ہیں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امید پر پانی پھیرنا ہے اور اس امید کو آگ لگانا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے نوجوانوں کے کاندھوں پر ذمہ داریاں دی اور ان کے حوالے سے ایک امید امت کو دی کہ میری امت کے جو نوجوان ہے, مسلمان نوجوان, یہ اپنے کاندھوں پر اس دین کی ذمہ داری, اس امت کی دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری, اس کی فلاح و بہبود کی ذمہ داری اٹھائیں گے اور ہمیشہ یہ دین فلاح و بہبود کے ساتھ اپنے راہ راست پر گامزن رہے گا انہی مسلم نوجوانوں کے کاندھوں پر چلتے ہوئے. لیکن آج ہم جب اس امت کے نوجوانوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ اپنا وقت اس چیز میں یعنی ایسی چیزوں میں کہ ہم جس کا نام لینا بھی ایک مسلمان گوارا نہیں کر سکتا اور جسے نام لیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے, جب ان لایانی چیزوں میں ایک مسلمان نوجوانوں کو ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہوئے اور برباد کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ایک بھوک سی اٹھتی ہے کہ کاش یہ نوجوان پیچھے پلٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان گنبد خضرا کی سنہری جالیوں سے نظر آنے والی امید بھری نگاہوں کی طرف ایک نظر اٹھا کر یہ نوجوان دیکھے اور اس نگاہ میں جو امید اس امت کے نوجوانوں کے حوالے سے نظر آ رہی ہے اس امید کو ایک نظر دیکھنے کی کوشش کرے کہ نبی نے اس سے کیا امید لگائی تھی اور آج یہ کس سستائی کے ساتھ, بے رحمی کے ساتھ اور بڑی بے دردی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امید پر اپنے وقت کو ضائع کر کے, اپنے وقت کو برباد کر کے اور اپنی بیکاری کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عظیم امید پر بڑی بے دردی کے ساتھ پانی پھیر رہا ہے. جیسا کہ ابھی آپ نے گفتگو میں نوجوانوں کی اتنی اہمیت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے بیان فرمائی, تو آج کل ہم اپنے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کہ اپنا وقت جو ہے ضائع کرتے ہیں, کبھی کسی چیز میں کبھی کسی چیز میں, یعنی کبھی موبائل ایپس میں جو ہے الگ طریقے کے جو کزینو ہوتے ہیں اور اس طرح کے گیم ہوتے ہیں یا ٹک ٹاک ہوتے ہیں, اس طرح کی بہت سی ایسی چیزیں جو تضیع اوقات کے لیے یا منورنجن کے لیے بنائی جاتی ہے. تو آج ہمارے جو نوجوان ہیں ان کے اندر یہ جو ساری کی ساری جو بگاڑ کی جو چیزیں ہیں, ان تمام بگاڑ کی چیزوں کی اصل وجہ کیا ہے؟ بنیادی طور پر اس نوجوانی کے مرحلے میں ایک آئیڈیل مسلم نوجوان کی حیثیت میں اپنے نوجوانوں کو پروان چڑھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان کی بنیاد سے یعنی ان کے بچپن سے ان کے لیے یہ ماحول مہیا کریں کہ انہیں کس طرح جب وہ بڑے ہوں گے تو صرف ان کی نوجوانی, یہ صرف ان کی نوجوانی نہیں ہے, ان کی نوجوانی صرف ان کی نوجوانی نہیں ہے بلکہ ان کی نوجوانی میں جس طرح خود ان کا اپنا حصہ ہے, ان کے ماں باپ کا حصہ ہے, ان کے خاندان کا حصہ ہے, ان کے رشتہ داروں کا, ان کے اقربا کا, ان کے احبا کا اور ان کے پڑوسیوں کا اور ان کے اس طرح کے قریبیوں کا حصہ ہے, اسی طرح ان کی نوجوانی میں سب سے بڑا حصہ ان کے اس دین کا ہے اور اس نبی کا ہے جس نبی کی ذات کریم سے اور جس دین کے دامن سے یہ وابستہ ہے اور جس دین کی چار دیواری میں, جس دین کے ماحول میں یہ بچپن سے پروان چڑھتا ہوا نوجوانی کے مرحلے میں اس نے قدم رکھا ہے. جب بچپن سے اس احساس کے ساتھ یہ جوانی کے مرحلے میں قدم رکھے گا کہ میں ایک معمولی نوجوان نہیں ہوں جس کا وقت ضائع کرنا, جس کا اپنی نوجوانی کو ضائع کرنا صرف اس کی اپنی زندگی پر اثر انداز نہیں ہوگا, صرف اس کے اپنے گھر کی زندگی پر اثر انداز نہیں ہوگا, صرف اس کے اپنے خاندان کی زندگی پر اثر انداز نہیں ہوگا, صرف اس کے اپنے معاشرے اور اپنے اہل وعیال, اپنے اقربا اور اپنے رشتہ داروں کی زندگی پر اثر انداز نہیں ہوگا, بلکہ اس کی نوجوانی کا برباد ہونا مطلب یہ ہے کہ اس کی پوری تاریخ کی بربادی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے دامن کرم نے اس کو عزت بخشی ہے,
آپ کی امیدوں پر بھی پانی پھیرنا ہے۔ جب بچپن سے وہ اس ایم کو اپنے ذہن میں رکھ کر جوان ہوگا تب وہ اپنی جوانی کی اہمیت کو جان سکے گا، اس کی قدر و قیمت کو پہچان سکے گا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان کے وجود کا جو خلاصہ تھا، وہ اپنے آپ کو ایک عام نوجوان کی طرح سے کبھی نہیں دیکھتے تھے، وہ اپنے آپ کو اپنے باپ کی اولاد کے طور پر کبھی نہیں دیکھتے تھے، وہ اپنے آپ کو اپنے کسی بھائی کے طور پر کبھی نہیں دیکھتے تھے، وہ اپنے آپ کو اپنی کسی بہن کے بھائی کے طور پر کبھی نہیں دیکھتے تھے، یا وہ اپنے آپ کو صرف اپنی بیوی کے شوہر کے طور پر یا اپنی اولاد کے باپ کے طور پر نہیں دیکھتے تھے، بلکہ ان کے اپنی طرف دیکھنے کا جو نظریہ سب سے پہلا نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ اپنے آپ کو نبی کی امت اور اسلام کا ایک مسلم فرد ہونے کی حیثیت سے دیکھتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ حضرت سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بیت المقدس کی طرف اس موقع سے بڑھ رہے ہیں کہ جب آپ کے دور میں حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے سپہ سالار بنا کر بیت المقدس کی طرف فتوحات کے حوالے سے روانہ کیا، اور بیت المقدس کے رہنے والوں نے ان سے کہا کہ ہم بیت المقدس کی چابی تمہارے ہاتھوں میں نہیں بلکہ تمہارے خلیفہ کے ہاتھ میں دیں گے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ دور حکومت سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب حضرت ابو عبیدہ ابن جراح یہ خبر بھیجتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً تیار ہو جاتے ہیں اور بیت المقدس کی طرف چل پڑتے ہیں۔ میلوں لمبا سفر ہے، آپ کے ساتھ صرف ایک غلام ہے تنہا، اور ایک اونٹ ہے، اور آپ ہیں، اور ایک اونٹ ہونے کی وجہ سے آپ سواری کے لیے باری مقرر کرتے ہیں۔ ایک منزل آپ سوار ہو کر چلتے ہیں اور غلام پیدل چلتا ہے، اور دوسری منزل غلام سوار ہو کر چلتا ہے اور آپ پیدل چلتے ہیں۔ ہوتے ہوتے اتفاق یہ ہوا کہ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کے راستے میں آخری منزل پہنچے، اب اتفاق سے منزل بمنزل باری باری ہوتے ہوئے جب آخری منزل آئی کہ اب بیت المقدس کے لیے یہ آخری منزل ہے کہ اس منزل پر جو سوار ہوگا وہ سوار ہونے کی حالت میں ہی بیت المقدس میں داخل ہوگا، اور جو پیدل چلے گا وہ پیدل چلنے ہی کی حالت میں بیت المقدس میں داخل ہوگا، تو اتفاق سے اللہ کا فیصلہ یہ کہ قدرتی طور پر آخری منزل پر جس کے سوار ہونے کی باری آئی وہ آپ کا غلام تھا، اور جس کے پیدل چلنے کی باری آئی وہ حضرت سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ غلام یہ اتر گیا، اس نے دست بستہ بارگاہ فاروق اعظم میں عرض کیا کہ حضور لوگ کیا کہیں گے جب بیت المقدس کے رہنے والے دیکھیں گے کہ خلیفۃ المسلمین یہ پیدل چل رہا ہے اور اس کا غلام اتنا بے ادب ہے کہ وہ سوار ہو کر چل رہا ہے، اور کہیں وہ آپ کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں۔ تو سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ تاریخی الفاظ کاش ہم انہیں اپنے دلوں میں سجا کر رکھ پاتے، اپنی پیشانیوں پر نقش کر لیتے، اور ہم انہیں اپنے دامن کے ساتھ اس طرح باندھ لیتے کہ ہماری زندگی کا کوئی لمحہ ان الفاظ کے معنی سے خالی ہو کر نہ گزرتا کہ حضرت سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نحنو قوم اعزنا اللہ بالاسلام، کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہیں عزت ہی اسلام کی بنیاد پر ملی ہے، نہ حکومت نے ہمیں عزت دی ہے، نہ دولت نے ہمیں عزت دی ہے، نہ شہرت نے ہمیں عزت دی ہے، نہ تجارت نے ہمیں عزت دی ہے، ہم تو بکریوں کے چرواہے تھے۔ خود عمر یہ اپنے باپ خطاب کی بکریاں چرایا کرتا تھا جس کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے، ہمیں جو پہچان عطا کی ہے اور ہمیں جو سربلندی عطا کی ہے کہ آج ہم فتح مندی کے ساتھ فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں آج ہمیں داخلہ مل رہا ہے۔ یہ اگر کرامت اور شرافت کسی چیز کی ہے تو اس کے پیچھے صرف اور صرف اسلام ہے۔ اگر ہم اسلام کو وجہ عزت نہیں سمجھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ذلیل کر دے گا۔ اسلام کی تعلیم یہی ہے کہ انصاف سے کام لیا جائے، عدل سے کام لیا جائے، تو جو سوار ہے اور جس کی سوار ہونے کی باری ہے وہ سوار ہو کر چلے گا، اور جس کی جو پیدل چل رہا ہے اور جس کی پیدل چلنے کی باری ہے وہ پیدل ہی چلے گا، اس لیے کہ پیدل چلنا یا سوار ہو کر چلنا یہ ہمارے عزت دار ہونے کی بنیاد نہیں ہے، بلکہ ہماری عزتوں کی بنیاد میں جو چیز کام کر رہی ہے اور کارگر ہے وہ ہمارا اسلام ہے، ہمارا دین ہے اور ہمارا مذہب ہے۔ یعنی سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مرحلے میں ساری
उम्मत को यह पैगाम दिया, ना तुम्हारे वजूद की वजह तुम्हारा खानदान है, ना तुम्हारे वजूद की वजह तुम्हारे माँ बाप हैं, ना तुम्हारे वजूद की वजह तुम्हारे अहिब्बा अकरबा रिश्तेदार हैं, ना तुम्हारे वजूद की वजह तुम्हारा मुआशरा है, बल्कि अगर तुम्हारा वजूद किसी चीज पर टिका हुआ है वो तुम्हारे दीन इस्लाम पर टिका हुआ है। और अगर इस्लाम को अपना वजह वजूद, अपनी वजह इज्जत, अपनी वजह इफ्तिखार, अपनी वजह सरफराजी समझोगे तो दुनिया भी तुम्हें इज्जत देगी। और अगर तुम इसको अपने कदमों तले रौंदोगे और इसके मुताबिक अपनी जिंदगी नहीं गुजारोगे, अगर तुम इस पर फख्र नहीं करोगे तो दुनिया कभी तुम्हें इज्जत की निगाहों से नहीं देखेगी।